وعظیم سلطانک لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد سبحانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اجعل التقوى عنوانا لحیاتنا اغننا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان ترفعنا وترحمنا فإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ لَكُمْ وَلَدٌ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ لائق صد احترام جملہ سامعین و ناظرین و حاضرین، بحمد تعالی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ریگولر درس قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے وراثت کے حوالے سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر تقسیم وراثت سے پہلے ترکہ کی تقسیم کار اور موانع ارث پہ گفتگو ہوئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز جہاں سے پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے گفتگو ختم کی تھی، آج وہیں سے شروع کریں گے۔ میں نے آج سورۃ النساء کی آیہ نمبر
12 اور 13 تلاوت کی ہیں۔ حصول برکت کے لیے ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد ہم حسب سابق وائٹ بورڈ پر وراثت کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ جو احباب میری بات سن رہے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ جلد از جلد آپ مسجد میں تشریف لے آئیں، تاکہ ہماری آج کی گفتگو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہوگی، اور جو لوگ اٹیچ رہیں گے اور کوئی بات بیچ میں سے مس نہیں کریں گے، چونکہ یہ ٹیکنیکلی باتیں ہیں تو انہی کو سمجھ آئیں گی۔ اس لیے جو احباب راستے میں ہیں یا تیاری کر رہے ہیں وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں، تاکہ ہم کما حق ہو درس قرآن سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے۔ جو شخص کی بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کی جو پراپرٹی ہے اس کے نام جو جو چیز ہوتی ہے، اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر اس کے شوہر کے لیے جو ہمارے لیے چوتھا حصہ ہے، 1/4 ہے۔ اور 1/4 کب ملے گا؟ ترتیب میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بتائی، انشاءاللہ آج وائٹ بورڈ پر دوبارہ اس کو دہرا دیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ 1/4 کب ہوگا؟ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، جو کوئی وصیت کر گئیں وہ وصیت اور قرض اتارنے کے بعد جو ترکہ بچ جائے گا اس میں سے، اگر تو بیویوں کی کوئی اولاد ہے، بچے ہیں، تو تمہیں پھر چوتھا حصہ ملے گا 1/4، اور اگر ان کی کوئی اولاد نہیں تو پھر تمہیں اس کا نصف یعنی 1/2 آدھا حصہ ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا رب کائنات نے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر تمہاری موت ہو جائے یا کسی عورت کے مرد کی شوہر کی وفات ہو جائے تو رب کائنات فرما رہا ہے پھر اگر مرد کی شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو، اب اولاد 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک ہی شادی ہو تو وہ جو بیوی ایک ہی بچ جائے اس کے بطن سے ہو، اور دوسری مرد کی وہ اولاد ہوگی مرد نے 1 سے زائد شادیاں کی ہوں تو اس کے علاوہ دوسری کسی عورت سے اس کی اولاد ہو۔ یہاں پر رب کائنات نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ اس عورت جو اس کے پاس ہے اسی کے پیٹ سے جو اولاد ہوئی اس کا حصہ ہے، نہیں اس نے ایک اور شادی کی تھی، وہ بیگم فوت ہو گئی لیکن اس سے بچے ہیں، تو پھر کیا ملے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا پھر چوتھا حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو فرمایا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر اولاد ہو تو پھر کیا ہوگا؟ عورتوں کے لیے وصیت کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو بچ جائے گا اس میں سے اولاد ہوگی مرد کی، بچے ہوں گے تو اس عورت بیوی کے لیے کیا ہوگا؟ 1/8 8واں حصہ ہوگا جو کوئی وہ چھوڑ کے جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فرمایا اور اگر ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو
جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ کوئی اولاد ہو، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی نہ ماں ہو نہ باپ ہو اور نہ ہی کوئی اس کی آگے اولاد ہو، لیکن اس کا بہن بھائی کوئی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اخیافی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں، فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر چھٹا حصہ نہیں ملے گا اخیافی بہن بھائی کو، بلکہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر انہیں کیا ہوگا کہ وہ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ تیسرے حصے میں شریک بن جائیں گے۔ یعنی اگر کسی نے 75,000 چھوڑا وصیت وغیرہ دینے کے بعد، تو اس کے بہن بھائی اخیافی بہن یا بھائی ایک سے زیادہ ہیں، تو اب ان کے لیے چھٹا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ تیسرا حصہ ہوگا۔ 3 حصے کریں گے، ایک حصہ ان کو دیا جائے گا اور اس ایک حصے میں وہ سارے بہن بھائی شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مدار وصیتا من اللہ، اور جو ایسی وصیت جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب حلم والا ہے، علم اور خوب حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ، تو وہ مالک کائنات اسے داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ مالک کائنات اسے جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں پر عارضی نہیں ہوگا بلکہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور جسے یہ نعمتیں میسر آ جائیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، اور ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آئیے آج ہم جہاں پر ہمارا پچھلا درس مکمل ہوا تھا، اس سے آگے ہم وائٹ بورڈ پر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ذرا سامنے آ جائیں سارے احباب، آپ بھی ادھر آ جائیں شاہ صاحب۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر جو کوئی بندہ فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد پیچھے جو کچھ چھوڑ جاتا ہے، اس حوالے سے وہ جو مال و متاع، جائیداد، پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جو کوئی بندہ جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ترکہ۔ ریوائز کر لیں، وعلیکم السلام، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیے، ترکہ۔ جو کوئی ترک کر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ اب ترکے کی تقسیم کار کا میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اس میں سے ہم کیا کریں گے؟ تجہیز و تکفین یا تدفین، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمار تھا، ہاسپٹل کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اپنے شہر سے باہر ہوتی ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، کسی جگہ پر ہے،
تو وہاں سے گھر اس کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے جتنا ٹائم جو ایکسپینس خرچ ہوں گے وہ اس کا کفن دفن اور جو اس کے لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اس ترکہ سے سب سے پہلے پورے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز تھی، وہ تھا اس کے قرض کی ادائیگی۔ کیا تھا بولیے؟ قرض کی ادائیگی۔ تو قرض ادا کیا جائے گا، یہ دوسرا کام اس کے ترکے میں سے کیا جائے گا۔ قرض کو ادا کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر ہے وصیت۔ جو کوئی اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی ہے اس میں سے اتنا حصہ وہ فلاں ادارے کو دے دیا جائے، اسکول کے لیے وقف کر دیا جائے، وہ میرے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیا جائے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کا وارث نہ ہو۔ جس کا وراثت کے اندر حصہ ہوتا ہے اس کے بارے میں وصیت نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی کر بھی جائے، جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اے کار مینوں ابا جی دے گئے سن، یا اے زمین مینوں ابا جی دے گئے سن، تو اگر وہ کر بھی جائے تو وہ وصیت وارث کے حوالے سے باطل ہوگی، وہ نہیں مانی جائے گی۔ وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، وارث کے لیے وصیت قبول بولیے شرعاً نہیں ہوتی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بات میں نے عرض کی تھی کہ میرا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہوگا ان کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ مال کتنا بچا ہے۔ اگر مال بچتا ہے 3 لاکھ تو وصیت اس نے کی کہ 2 لاکھ دے دینا فلاں مسجد یا مدرسے کو یا فلاں سکول کو، تو اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو وصیت کر رہا ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اب 3 لاکھ بچ گیا، یہ دونوں کام کرنے کے بعد 3 لاکھ میں سے اس نے وصیت کی تھی کہ 2 لاکھ دینے، اگر 2 لاکھ دیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ ہو گیا، وہ 2/3 ہو گیا، 2/3 ہو گیا، وہ 3 میں سے 2 حصے آپ نے ادھر دے دیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ 1/3 جتنا بنے گا، 1/3 کتنا بنے گا؟ 3 لاکھ ہو، اس کے 3 حصے کریں تو 1/3 کیا بنے گا؟ 1 لاکھ۔ وہ 1 لاکھ آپ نے وصیت جس کے حوالے سے اس نے کی تھی اسے دے دینا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب اگر وصیت اس نے کم کی ہو، تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے نا کہ وصیت اس نے کی کہ 1/3 سے کم کی ہوئی ہے، تو وہ جتنی کی ہے اتنی دے دیں گے، اس میں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں رہے گا۔ تو وصیت کی ادائیگی کے وقت جو خاص چیزیں ذہن نشین رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک وہ غیر وارث ہو، وصیت غیر وارث کے لیے قبول ہوتی ہے۔ جو وارث ہوتے ہیں، ورثاء ہوتے ہیں، ان کے لیے وصیت قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ابا جی نے کہا تھا کہ یہ تم لے لینا یا تم لے لو، یہ میری وصیت ہے، وہ اگر وارث ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو یہ وصیت شرعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اگر باپ نے دینا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ہبہ کر کے جا سکتا ہے، گفٹ دے کے جا سکتا ہے، اس کے بعد جو بچ جائے گا اس میں سے وہ، اور گفٹ جب دیا ہے تو شرعاً اور قانوناً وہ گفٹ تب تصور ہوگا جب قبضہ بھی دے دے، قبضہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ لکھ کر بھی دے دے۔ اگر لکھا ہوا نہیں ہے، بالعموم گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ ساری فیملی جوائنٹ رہ رہی ہوتی ہے، اور جوائنٹ رہتے ہوئے پھر جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں والدین کے بعد، اپنے اپنے بیوی بچوں والے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جب ان کی تقسیم ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کمرہ بھی میرا ہے، یہ جگہ بھی میری ہے، یہ گھر میں نے لینا ہے، اس وقت یہ معاملے پیش آتے ہیں۔ تو اگر تو وہ جو باپ نے دیا تھا کہ یہ تمہارا ہے، اور گفٹ کر کے یا ہبہ کر کے جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، تو وہ اس نے باپ نے لکھ کر دیا ہو، باپ نے لکھ کر دیا ہو اور قبضہ بھی دے دیا ہو، ایسی صورت میں وہ گفٹ تصور ہوگا۔ اگر باپ دنیا سے چلا گیا، اس نے لکھ کر نہیں دیا ہوا، تو وہ زبانی کلامی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ وارث کے لیے وصیت، پھر وہ وصیت کے زمرے میں آتا ہے،
ابا جی نے یہ کہا تھا. تو وارث کے لیے میں نے عرض کیا کہ وصیت باطل ہوتی ہے، وارث کے لیے قبول نہیں ہوتی. اتنی بات سمجھ آ گئی. اور اگر وصیت اس نے کر دی 1/3 سے زائد، تو 1/3 سے زائد کی ہے تو پھر بھی وصیت نہیں، وہ 1/3 سے جو زیادہ ہے وہ باطل ہو جائے گا، اور 1/3 جتنا بنتا ہے وہ جو وصیت کی ان کو ادا کر دیا جائے گا. یہاں تک سب کو بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد چوتھی چیز ہے وراثت. کیا ہے؟ وراثت. ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی بندہ فوت ہوا اور فوت ہونے کے بعد جو کچھ چھوڑ کے گیا تھا وہ سب کچھ وراثت ہی ہے. ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. تو سب سے پہلا نمبر آتا ہے تجہیز و تدفین کا، دوسرے نمبر پہ قرض، تیسرے نمبر پہ وصیت. یہ کرنے کے بعد اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ الفاظ بار بار، یہ الفاظ من بعد وصیت توصون بہا او دین، کہ جو تم وصیت کر کے جاؤ، جو وہ وصیت کر کے جائیں، اور قرض کی ادائیگی کے بعد پھر جو بچ جائے وہ تقسیم، اس میں سے اتنا اتنا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ قرآن 11-12 سے اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد دوسری چیز، یہ پہلی چیز تھی کہ ترکہ کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا کام کرنے چاہیے. دوسری ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر جو چیز پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی، تو وہ ارز اس میں سے خلط مبحث کی وجہ سے وہ لفظ ہم نے استعمال کیا، لیکن یہ جو کریکٹ لفظ ہے وہ ہے موانع ارث. کیا لفظ ہے؟ موانع ارث. موانع ارث سے کیا مراد ہے؟ موانع ارث، موانع یعنی مانع، روکنے والی، اور ارث وراثت سے ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی وارث کو وراثت سے روک دیتی ہیں؟ اگر وہ واقعہ ہو جائیں، وہ لاحق ہو جائیں تو پھر وارث کو وراثت نہیں ملتی. 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہوں تو پھر وارث کو وراثت نہیں ملتی. وارث کو وراثت بولیے نہیں ملتی. وہ 4 کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے غلامی. کیا ہے؟ غلامی. غلام جو ہے، غلام بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا، اس لیے کہ غلام کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کا مالک اس سے جو چیز مرضی لے لے، اس کی تو اپنی ملکیت کوئی شے کی نہیں ہوتی، وہ کسی کا غلام ہوتا ہے. اب دوسرے نمبر پر آج کے دور میں چونکہ غلامی رہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ہے اختلاف دین. اختلاف دین، اختلاف دین سے مراد ہے کہ اگر بیٹا باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو مسلمان کافر کی وراثت میں حقدار نہیں ہوگا. بیٹا مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، تو مسلمان کا وارث کافر بولیے نا نہیں بن سکتا. ایسی دونوں صورتوں میں ایک دوسرے کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ایک صورت عرض کی تھی کہ اگر مرتد ہو جائے کوئی، پہلے مسلمان تھا، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، لیکن چونکہ یہ صورت ہو سکتی ہے اس لیے فقہائے عظام نے اس کو ڈسکس کیا ہے، ہر ممکنہ صورت کو ڈسکس کر کے اس کا سلوشن دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی پیچھے اولاد ہے، وہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جو بچے ہیں ان کو اس کی وراثت میں کیسے حصہ ملے گا؟ وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے نے مرتد ہونے سے پہلے، یعنی حالت ایمان میں جو زندگی گزاری، جو سال گزارے ہیں، اس میں کیا کچھ کمایا ہے، کتنی کمائی کی ہے، وہ ایک اندازہ لگایا جائے گا. اس کے مطابق وہ مسلمان بچے جو ہوں گے ان کو وراثت میں حصہ ملے گا، اور جو اس نے حالت ارتداد میں اسلام چھوڑنے کے بعد کفر اختیار کرنے کے بعد جو کچھ کمایا ہوگا، بھلے وہ انبار ہوں، ڈھیر ہوں،
اس میں سے مسلمان بچوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر باپ مسلمان ہو اور بیٹا مرتد ہو جائے تو مرتد کو مسلمان کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اختلاف دین۔ تیسری بات ہے قتل۔ کیا ہے بولیے؟ قتل کی کتنی قسمیں پڑھی تھی ہم نے؟ 5 قسمیں پڑھی تھی۔ پہلی ہے قتل عمد، کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ اور وہ قتل عمد کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ قتل عمد ہے؟ قتل عمد تیز دھار آلہ، چھری، چاقو، خنجر، کلاڑا، ٹوکا، یا کوئی فائر کرتا ہے کسی بھی پستول سے، تو فائر بھی زندگی لینے کے لیے اس سے بھی جان جاتی ہے، تیز دھار آلے سے، چھری سے، چاقو سے اس سے بھی جان جا سکتی ہے۔ تو کوئی وار کرتا ہے، اگلے کی جان چلی جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ پہلی صورت تھی قتل عمد۔ دوسری ہے شبہ عمد۔ شبہ عمد، عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل کرنا۔ شبہ عمد میں نے بتایا کہ کوئی بندہ کسی کو ہلکی پھلکی چھڑی ہے اس کے پاس، اس سے مارتا ہے، کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز مارتا ہے جس سے کسی کی جان نہیں جاتی۔ اب ہلکی سی چھڑی ہو، وہ کسی کو مارے تو اس سے کسی کی جان نہیں جاتی۔ اساتذہ اپنے طلبہ پر یہ تجربہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر کے اندر ماں باپ بھی کبھی کبھار غصے میں اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں اس سے کوئی جان جانے والا خدشہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بندے نے کسی کو چپیڑ لگائی، تھپڑ مارا یا سٹک کا استعمال کیا، اگلے کی اب تقدیر آئی تھی، امر الہی تھا، اس کی جان نکل گئی۔ ایسی صورت میں بھی قاتل وارث نہیں ہوگا، قاتل وارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ چیز جو ہے اس سے تکلیف تو ہوتی ہے، اگرچہ جان نہیں نکلتی لیکن تکلیف تو ہوتی ہے اگلے کو، تو اس میں بھی وہ وارث نہیں ہوگا۔ تیسری قسم ہے قتل کی، وہ ہے قتل خطا۔ قتل خطا یہ ہے، کوئی بندہ رات کو شکار کھیل رہا ہے، شکار کھیلتے کھیلتے اس نے دیکھا کہ جانور جو ہے وہ یہاں سے بھاگ کر ادھر گیا ہے، اور وہ زمین میں وہ پلیار وغیرہ یا جو کچھ ہے، وہ راستہ رکاوٹ جو لگی ہوئی ہے یا باڑ لگی ہوئی ہے، تو اس سے وہ پھلانگ کر جو ہے اس کے اندر گیا ہے۔ اب اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے محسوس اسے نہیں ہوتا، پہچان نہیں کر پایا، وہاں کوئی شخص تھا، وہ کھڑا ہوا یا اس کی حرکت دکھائی دی، اس نے سمجھا یہ جانور ہے، وہ شکار کرنے والے نے فائر کر دیا، وہاں پر تھا اس کا اپنا کوئی عزیز جس کا وہ وارث بنتا تھا، اس کی جان چلی گئی، قتل ہو گیا، یہ قتل خطا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی قاتل وارث نہیں ہوتا مقتول کا۔ چوتھی قسم ہے قائم مقام خطا۔ چوتھی کی صورت کیا ہے؟ قائم مقام خطا۔ یہ جو قائم مقام خطا ہے یہ کیا ہے؟ کوئی بندہ اپنی اولاد کے ساتھ، بچے کے ساتھ سویا ہوا ہے رات کو بیڈ پر، اس نے کروٹ لی، بچے کی جان نکل گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ اب وہ جو شخص اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اپنے بچے کی اگر اس کے نام کوئی پراپرٹی وغیرہ ہے تو اس کا وارث نہیں بنے گا، یہ قائم مقام خطا ہے۔ یا چھت کے اوپر کھڑا ہے، وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی، نیچے کوئی بندہ آ گیا، اس کا گردن ٹوٹی، جان نکل گئی، اب وہ ہے جس کا وہ وارث بن سکتا تھا، تو ایسی صورت میں بھی قاتل وارث نہیں بنتا۔ ان 4 صورتوں میں تو قاتل وارث نہیں بنتا، ایک صورت میں قاتل جو ہے وہ وارث بن جاتا ہے، وہ ہے قتل سبب۔ کیا ہے؟ قتل سبب۔ قتل سبب یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی زمین کے ساتھ گڑھا کھودا، اس کا ارادہ جو ہے یہ نہیں تھا
کہ کوئی بندہ آ کے گرے اس میں تو میں کسی کو مار دوں، یہ ارادہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے پانی نکالنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے تحت اس نے گڑھا کھودا، یا اس کی زمین میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس نے اٹھا کے سائیڈ پہ کی ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، جو بھی ہے سائیڈ پہ رکھی، بندہ آیا اس کو ٹھوکر لگی، اس سے گرا، اس کی جان نکل گئی، یا کوئی گڑھے میں غلطی سے گر گیا، جان نکل گئی۔ تو ایسی صورت میں چونکہ اس شخص کا جس نے وہ گڑھا کھودا تھا، لکڑی رکھی تھی یا پتھر رکھا تھا، کسی کو مارنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ تھا ہی نہیں، نہ کوئی ایسی صورت تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی نیچے آئے فوت ہو جائے یا کوئی ایسا صورت۔ اس نے چیز رکھی، اس کے ساتھ ٹھوکر لگی، وہ ٹھوکر سبب بنی جان نکلنے کا، تو ایسی صورت میں قاتل جو ہے وہ وارث ہوتا ہے۔ یہ 5 صورتیں آج ہم نے ریوائز کر لیں۔ آج کا ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ بڑا انتہائی اہم ہے، اس کو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، اور اگلے جمعۃ المبارک پر ہم اس کو مزید اس کی تفصیل عرض کریں گے، تاکہ جس طرح پچھلا سبق آج ریوائز ہوا، اسی طرح آج کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے جو اگلے جمعۃ المبارک پر ریوائز ہوں گی، تو یہ رویژن کے ساتھ ریپیٹیشن جو ہے، اس کے ساتھ ریپیٹیشن کے ساتھ ہماری چیزیں ہمیں یاد بھی ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ سے دوبارہ میں آج التماس کروں گا کہ آپ بر وقت آیا کریں، اس لیے کہ وارث یا ورثہ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کن کن کو وراثت ملتی ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بر وقت آیا کریں، تاکہ جن لوگوں نے آج ابھی آئے ہیں، اب پہلی چیزیں جو تھی وہ ان کے ذہن میں نہیں رہیں گی، تو ریویژن کیا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر بھی ہم سارا ریوائز کریں گے۔ یہ وہ چیزیں اس پر ٹائم، اس لیے یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اس لیے ٹائم دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں اتریں۔ یہ چیزیں قرآن و حدیث میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کریم کو ڈیپلی اسٹڈی کریں، ٹرانسلیشن اس کی پڑھیں، تفسیر پڑھیں، کسی کے پاس سیکھیں جا کے۔ تو یہ آپ احباب کے لیے، میرے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہمیں دین کا فہم ملے اور پتہ چلے کہ وہ دین جس سے ہم دور بیٹھے ہیں وہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے وراثت جو تقسیم ہوگی، ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو جن کو وراثت دی جائے گی وہ ہیں اصحاب فروض۔ کون ہے بولیے، بولیں ذرا سارے، اس سے آپ کو یہ ٹرمز بھی یاد۔ اصحاب فروض، ان میں آپ کا مال جو ہے وہ تقسیم ہوگا، ان میں جتنا جتنا حصہ مقرر ہے، اب کسی کا 1/2 مقرر ہے، کسی کا 1/3 مقرر ہے، کسی کا 1/4 ہے، کسی کا 1/6 ہے، کسی کا 1/8 ہے۔ اصحاب فروض جو ہیں یہ 12 ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم تفصیل کی طرف جائیں گے تو اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون ہیں۔ اصحاب فروض میں مال تقسیم ہوا، قرض کی ادائیگی بھی ہوگی، تجہیز و تدفین بھی ہو چکی، وصیت بھی پوری ہو چکی، جو مال بچا اس میں جو ورثہ تھا اس میں سے اصحاب فروض کو ہم نے دے دیا، پھر مال بچ گیا۔ وہ جو مال بچ جائے گا بعد میں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئیں گے اسباط۔ اسباط وارث ہوں گے، یہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں انسان کے، ان کا بھی وراثت کے اندر حصہ ہوتا ہے، خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب فروض کو دیا جائے گا، اس کے بعد اسباط میں۔ اگر یہاں سے حصہ ان کو ان کا پراپر جو شریعت نے 1/6، 1/8، 2/3، 1/4 یا جو شریعت نے متعین کیا ہوا ہے وہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ اسباط میں تقسیم ہوگا۔ اب ان کو بھی ادا کیا، ان کو بھی دے دیا، یا ان میں تقسیم کیا، جو بچ گیا تھا وہ اسباط میں دینا تھا،
اب اسبات ہوں ہی کوئی نہ، اسبات ہوں ہی کوئی نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تیسرے نمبر پر ہے رد علی اصحاب الفروض۔ ان سے جو بچ گیا وہ اسبات میں تقسیم ہونا تھا۔ اب اسبات ہے ہی کوئی نہیں، اسبات رشتہ داروں میں سے ہے ہی کوئی نہیں، فوت ہو گئے ہیں یا اس کے ہے نہیں ہیں، اس کے پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو پھر رد علی اصحاب الفروض کیا ہوگا کہ یہ حصہ جو بچ گیا ہے یہ بھی سارے کا سارا اصحاب الفروض کی طرف لوٹ جائے گا، یہ جو بچے گا یہ بھی ان کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد اگر کسی کا اصحاب فروض میں بھی کوئی نہ ہو، جو وراثت میں حقدار ہوتے ہیں اصحاب فروض، وہ کوئی نہ ہو، اسبات رشتہ دار بھی کوئی نہ ہوں، اس کے بعد ذوی الارحام ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو تب لوٹے گا اگر یہ ہیں ان کی طرف، تب لوٹنا ہے رد علی اصحاب الفروض۔ یہ حصہ یہ جو اسبات نہیں ہے تو ادھر آ گیا، تو یہ اوپر تب جائے گا اگر یہ ہوں، کسی کا اصحاب فروض میں بھی کوئی نہ ہو، اسبات بھی کوئی نہ ہو، یہ دونوں نہ ہوں، تو پھر تیسرے نمبر پر کون آ جاتے ہیں؟ وہ ہیں ذوی الارحام۔ کیا ہیں؟ بولیے بولیے ذرا۔ ذوی الارحام رحم سے ہے، یہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں بندے کے، یہ بھی کیا ہیں؟ بولیے نا، اب بولنے سے قاصر ہیں، یہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب اگر اصحاب فروض میں سے بھی کوئی نہ ہو، اسبات بھی کوئی نہ ہو، ذوی الارحام بھی کوئی نہ ہو، یعنی قریبی خونی رشتہ دار کسی کا کوئی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے مولا موالات۔ مولا موالات، اب یہ کیا ٹرم؟ یہ کسی کے ساتھ بندے کی اچھی دوستی تھی، اچھا اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اچھا ایک تعلق تھا، اور وہ تعلق اتنا گاڑھا تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو یہ کہہ دیا کہ یار میرا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، تیرا بھی کوئی نہیں ہے، میں فوت ہو گیا تو میرا سارا مال تو لے لینا، تو فوت ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے میں فوت ہو گیا تو میرا سارا مال تیرا۔ یہ ان کا عہد و پیمان تھا، اور لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو اب یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اگر تو یہ ہیں تو پھر ادھر نہیں آئے گا یہ، اگرچہ انہوں نے ایک دوسرے کو یہ بولا ہوا ہے، کیونکہ یہ ورثاء ہیں جو رب کائنات نے وارث بنائے ہیں اسے۔ اگر یہ موجود ہیں، یہ اصحاب فروض ہیں، اسبات ہیں، یا ذوی الارحام موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں مال ادھر نہیں آئے گا۔ اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر مولا موالات کسی کے ساتھ کہا کہ میں فوت ہو گیا میرا مال تو لے لینا، وہ کہ میں فوت ہو گیا میرا مال تیرا، تو پھر جو ان کے عہد و پیمان ہیں وہ پورے کیے جائیں گے کہ ان کا یہ آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ ہم میں سے جو فوت ہو جائے گا دوسرے کا مال، اس کا مال دوسرے کو مل جائے گا۔ اب اگر کسی نے کسی کے ساتھ یہ بھی کام نہیں کیا ہوا، یہ بھی کام بولیے نہیں ہے، مولا موالا کسی کے ساتھ عہد و پیمان بھی نہیں ہے، یہ اوپر والے بھی نہیں ہیں، تو پھر چھٹے نمبر پہ آگے آ جاتا ہے موسیٰ لہو بأکثر الثلث۔ موسیٰ لہو بأکثر الثلث، یاد ہے ہم نے جب وصیت پڑھی تھی تو میں نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ 1/3 سے زیادہ وصیت کر کے جاتا ہے تو 1/3 دیا جائے گا، زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اب اس چیز کو ذہن میں لائیں
موسیٰ لہو وصیت کی ہو کسی کے بارے میں، وصیت کیا تھی؟ بھی اکثر الثلث، کہ 1/3 سے زیادہ اسے دینا ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ 3 لاکھ بقایا بچا، تجہیز اور قرض، تجہیز و تدفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد 3 لاکھ میں سے وہ وصیت کر کے گیا ہوا تھا کہ 2 لاکھ جو ہے فلاں جگہ پر دے دینا ہے، تو وہ تو 1/3 سے ثلث سے زیادہ بن جاتا ہے، 1/3 سے زیادہ بنتا ہے، تو وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ تیسرا حصہ ادا ہوگا، جو زائد ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر اس نے زیادہ کی وصیت کی ہوئی تھی تو وصیت کی 1/3 ادائیگی ہو گئی اس جگہ پر، اب یہاں پر آ کر یہ سارے کے سارے موجود نہیں ہیں، اس کا وارث بھی کوئی نہیں ہے، اصحاب فروض میں اسبات میں بھی کوئی وارث نہیں، ذوی الارحام بھی کوئی نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ عہد و پیمان بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ میں فوت ہو گیا میرا مال تیرا، تو فوت ہو گیا تیرا مال میرا، کوئی عہد و پیمان بھی ایسا نہیں تھا۔ تو پھر جو اس نے وصیت کی ہوئی تھی اکثر الثلث، 1/3 سے زائد کی کسی کے ساتھ، 1/3 تو کر دیا، باقی جو رہ جائے گا وہ بھی سارے کا سارا ادھر دے دیا جائے گا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ آگے 7واں نمبر، آگے ہے 7واں، وہ ہے بیت المال۔ بیت المال یا غرباء و مساکین۔ اب وصیت بھی ہو گئی، اگر یہ بھی کوئی نہیں ہے، مثلا اس نے ثلث سے زیادہ وصیت کی کوئی نہ ہو، یہ تو تب ہے نا کہ موسیٰ لہو بھی اکثر الثلث، کہ اگر ثلث سے زیادہ وصیت کی ہو، اگر کی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہے، ایک چیز ہم چھوڑ گئے اوپر، وہ اس سے پہلے یہ 7ویں نمبر پر ہے، یہ 8ویں پر ہے، یہاں پر 6 نمبر پر ہے مقر لہو بالنسب الی الغیر۔ وہ یہ ہے، یہ اینڈ پہ میں لکھ دیتا ہوں، مقر لہو بالنسب علی الغیر۔ کوئی کسی کا نسب جو ہے کسی دوسرے کی نسبت سے اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، مقرن لہو کسی کا اقرار کرے، بن نسب نسب کے حوالے سے، علی الغیر کسی واسطے کے ساتھ۔ مثلا کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں میرا بیٹا ہے، فلاں میرا بیٹا ہے، اب اس نے اس کا نسب اپنے ساتھ جوڑا ہے، ڈائریکٹ جوڑا ہے، کسی دوسرے کی نسبت سے جوڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں میرا بھائی ہے، تو اب اس نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ نہیں جوڑا، اس نے کہا کہ فلاں میرا بھائی ہے، یعنی اس نے کسی غیر کے ساتھ اپنا نسب جو ہے کسی غیر کے ذریعے اپنے ساتھ جوڑا ہے، کسی دوسرے کے ذریعے جوڑا ہے۔ غیر سے مراد وہ غیر رشتہ دار یا خونی، جس طرح غیر ہم کہتے ہیں نا وہ غیر ہیں اپنے نہیں، وہ نہیں مراد، یعنی کسی دوسرے کے ذریعے اپنے ساتھ اس نے نسب جوڑا ہے۔ اب کسی نے کہا فلاں میرا بھائی ہے، تو وہ بھائی ہونے کے لیے، بھائی ثابت کرنے کے لیے پہلے اس کا اپنے باپ کا بیٹا ہونا وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ میرے باپ کا بیٹا ہے، تو باپ کے ذریعے سے، باپ کے واسطے سے اس نے نسب جوڑا۔ اس کو کہتے ہیں مقر اللہ بالنسب علی الغیر، کہ غیر کے ذریعے سے اس نے اپنے ساتھ کسی کا نسب جوڑا اور اس کا مقر اللہ اس کا اقرار کیا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ تو پھر مولا موالات کے بعد 6 نمبر پر جس کے نسب کا وہ اقرار کر رہا ہے کسی دوسرے واسطے سے، کسی کے ذریعے سے، ڈائریکٹ نہیں کہہ دے وہ میرا بیٹا ہے تو اس کو نہیں، اس نے کہا میرا بھائی ہے، تو یہاں پر جا کر وہ جو بھائی ہے، بہن ہے، جس کا اس نے اقرار کیا اس کو ملے گا۔ اس کے بعد
موسیٰ لہو بھی اکثر الثلث، اگر یہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی اس نے نہیں کہا، تو پھر ثلث 1/3 سے زیادہ جو وصیت کی تھی ادھر چلا جائے گا، اور لاسٹ پہ اگر اس نے ایسی وصیت بھی نہیں کی تو سب سے آخر پر بیت المال جو ہے اس میں چلا جائے گا۔ اور آج کے دور میں جب ہمارے ہاں بیت المال کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، خائن اور بددیانت لوگ وہاں پر بیت المال پر قابض ہیں اور اپنی تجوریاں بار رہے ہیں، غرباء و مساکین کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ پھر اپنے گاؤں کے، سوسائٹی کے معتبر لوگ، جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، معتمد لوگ، قابل اعتماد لوگ، ان کے حوالے کیا جائے گا، اس کو وہ غرباء و مساکین میں تقسیم کریں گے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، وراثت اس انداز میں آگے تقسیم ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے ہم اس کو شارٹلی ہم دوبارہ ریوائز کرنے کے بعد جو وراثت میں حصے دار ہیں، کس کس کا کتنا حصہ ہے، اس ترتیب کے ساتھ اصحاب فروض سے ہم بات کو آگے شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم چیز ہے، یقین کیجئے کہ اس کے لیے مجھے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو جب استاد محنت کر کے آئے، آگے پڑھنے والوں کو اس کی قدر نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو آپ لوگ یقیناً پہلے کی نسبت جلدی آ رہے ہیں، تو اگلے جمعۃ المبارک پر مزید کوشش کریں تھوڑا جلدی آ جائیں، کیونکہ اگلے جمعۃ المبارک پر میتھمیٹیکلی ہم کچھ امثلہ وغیرہ بھی وہ استعمال کریں گے، جس کا جتنا حصہ ہے وہ ڈیفائن ہوگا، کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کا والد موجود ہے، اس کی اپنی اولاد بھی ہے، تو باپ کو کتنا حصہ ملے گا، ماں اور باپ دونوں موجود ہیں، بیٹے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، پھر کتنا ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے پھر کتنا ملے گا، بیوی کا کتنا حصہ ہوگا اگر اس کی اپنی اولاد ہے، اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو بیوی کے حصے میں سے شوہر کو کیا ملے گا اگر بیوی کی اولاد بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ جلدی آیا کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔